अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा तर्जुमा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है और इसमें जो हमने तय किया था कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान मुबारक में हम पूरा कुरान उर्दू तर्जुमा जो है इंशाअल्लाह इसका हम पढ़ेंगे। तरीक़ाकार जो हमने इख्तियार किया है वो ये है कि बिल्कुल इब्तिदा में चंद आयात जो है जो सिपारा उस दिन हमें तर्जुमा पढ़ना होता है उसकी तिलावत की जाती है। उसके बाद जो है कुछ हम तलखीस पेश करते हैं पूरे सिपारे की और फिर चंद भाई जो है वो मुकम्मल जो मतन है उर्दू तर्जुमे का उसे पढ़ते हैं और आखिर में जो है सवाल जवाब होते हैं। अगर कोई हो या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो वो होती हैं। तो 6 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आज 7वां हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद यासीन भाई से कि 7वें सिपारे की इब्तदाई 5 आयात की तिलावत कर दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर ये मोहम्मद यासीन भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आज इंशाल्लाह हम 7वां सिपारा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सूरह माइदा के आखिरी 6 रुकू इंशाल्लाह जो है वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह अनआम के इब्तिदाई 13 रुकू जो है इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। इस तरह 19 रुकू जो है वो इंशाल्लाह आज हम इसमें पढ़ेंगे। रुकू नंबर 11 जो है सूरह अल-माइदा का 10 रुकू हम पहले पढ़ चुके हैं। 11वें रुकू में अल्लाह ताला ने जो है बयान फरमाया है कि बनी इसराइल में से कुफ्र करने वालों पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा ने लानत की। उनका जुर्म ये था कि वो अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज़ करते थे और दूसरों को बुराइयों से नहीं रोकते थे। और मुसलमानों को आगाह किया गया कि यहूदी और मुशरिकीन तुमसे दुश्मनी में बहुत सख्त हैं, इसके बरअक्स ईसाई तुमसे नरमी का मामला रखते हैं। उसकी वजह यह है कि उनमें ऐसे खुदा तरस लोग हैं जो तकब्बुर नहीं करते, कुरान की आयत सुनते हैं तो रिक्कत से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो पुकार उठते हैं कि हम कुरान पर ईमान लाए, ये हक है हमारे रब की तरफ से।
تو یہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام نصارہ کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں جو ہے اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ رہبانیت سے جو ہے عیسائیوں کو روکا گیا اور انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان خباثتوں سے ان کی جو بھی شکلیں ہیں، یعنی خمر جو ہے، شراب، ہر وہ چیز کہ جو نشہ لے کر آئے وہ خمر ہے۔ شراب صرف وہ لکوڈ شراب نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ لے کر آئے وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔ اور جوا جو ہے، جوئے کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب حرام قرار دی گئی ہیں، اور یہ وضاحت کر دی کہ جو لوگ پہلے ایمان لانے سے پہلے جو انہوں نے برائیاں کر دی تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائیں گے۔ 13ویں رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے، تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گا کہ کسی چیز کے حوالے سے انسانوں کی اکثریت کا متفق ہونا جو ہے اس بات کا معیار نہیں ہے کہ وہ چیز حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ باطل کے اوپر جو ہے نا وہ متفق ہوئی بھی ہو، تو کثرت رائے یا کثرت جو ہے وہ حق کا معیار بہرحال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ رکوع نمبر 14 میں جو ہے بے مقصد سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ دین کے معاملات میں فرضی قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر موشگافیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو روکا گیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات نہیں دیے ہیں، واضح طور پہ حرام قرار نہیں دیا ہے، تو اس کی زیادہ جو ہے موشگافیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی دوسرے کی جو بے عملی ہے اس کو انسان اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتا۔ مطلب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ سارے جو ہے وہ خراب ہیں تو اس لیے میں بھی اگر برائی کر رہا ہوں تو میرے لیے اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 15ویں رکوع میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ان کے حواریوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے کہ آسمان سے خوان جو ہے پورا جو ہے وہ نازل ہو کھانوں کے ساتھ، تو اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور 16ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ ایک مکالمے کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کریں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو جو ہے وہ معبود بنا لیں، تو اس پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میں تو جو ہے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میرے بعد جو ہے وہ یہ سارے کام کیا کیے ہیں ان لوگوں نے۔ اس کے بعد سورہ انعام جو ہے وہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ہمیں نظر آئے گا کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت یہاں پہ کیا ہے، کہ جو اس کا پہلا رکوع ہے اس میں پورا ڈسکشن آئے گا کہ جو عموماً جو ہے لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں انبیاء پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیسے جو ہے رسول بنا دیا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، اس کا پورا ڈسکشن پہلے رکوع میں آئے گا۔ پھر دوسرے رکوع میں جو ہے وہ شرک کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تفصیلات وہاں پر آئیں گی۔ اور تیسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کو جو ہے جو سزا ملنی ہے وہ اس کا تذکرہ آئے گا تفصیل سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا بھی جو ہے وہ تذکرہ وہاں پر کیا ہے۔ اور چوتھا رکوع جو ہے اس میں جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح کا معجزہ جس طرح کا وہ مانگ رہے تھے اس طرح کا معجزہ دکھانے سے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا یہاں پر۔ اور پھر اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا وہاں کہ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ مشرکین معجزہ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ معجزات جن قوموں کو بھی دکھائے گئے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی خرق عادت معجزہ اگر رونما ہو جائے تو اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے معجزے تو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، اس پوری کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اپنے اطراف میں نظر دوڑاؤ تو ہر چیز اللہ کا معجزہ ہی ہے بنیادی طور پر۔ 5ویں رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے
کہ جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی آفت بھی جو ہے نا وہ نازل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور رقت پیدا ہو ان کے اندر۔ اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی جو اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں قوم کو ڈالتے ہیں، اگر وہ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایمان پیدا نہ ہو تو بالآخر پھر ایک بڑا عذاب جو ہے وہ آتا ہے، اور پھر اس پوری قوم کو جو ہے صفحتی سے مٹایا جاتا ہے۔ چھٹے رکوع میں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن لوگوں کے اوپر مہربان ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کہ جب مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ جو غلام، کیونکہ ابتدا میں عموماً اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے جو نچلے طبقات کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لانے والے ابتدائی لوگ تھے، ان میں غلام تھے، محنت کرنے والے لوگ تھے، اور پیشے کے لحاظ سے ظاہر ہے کمتر درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قریش کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ان کو رد کر دیں، تو اللہ رب کریم نے ان کے لیے کیا حکم دیا وہ ہمارے سامنے چھٹے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ۔ ساتویں رکوع میں جو ہے وہ جو باطل ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ جب بھی حق جو ہے وہ زیادہ اس کو پاور میں آتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ کمپرومائز کی بات کرتا ہے کہ کچھ تم اپنا لے لو، کچھ ہمارا لے لو، اور ایک جو ہے نا کوئی ایک روشن خیال اور اعتدال پسندی ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ تیار کر لو۔ تو اسی طرح کا جو ہے مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ مشرکین نے یہ مطالبہ کیا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، تو درمیان کی کوئی راہ نکال لیں۔ تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اس کا جو پورا جواب ہے وہ اس رکوع کے اندر ہمارے سامنے یہاں پر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ رب کریم نے 8ویں رکوع کے اندر جو اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، کہ قوموں پر اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے عموماً، یعنی آسمان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تباہی نازل ہوتی ہے، طوفانی بارشیں آ جاتی ہیں، یا کوئی اور پتھر یا اس طرح کی چیزیں برستی ہیں آسمان سے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ زمین سے کوئی تباہی نکلتی ہے جیسے کہ زلزلہ وغیرہ آتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گروہ بنا کر ان گروہوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یعنی خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، قوم آپس کے اندر لڑنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ 9ویں رکوع میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے غور و فکر کیا، انہوں نے، ان کی جو پوری قوم تھی وہ شرک کے اندر مبتلا تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ جو عموماً جو مشرکین ہیں وہ سورج اور چاند اور تاروں ان کو جو ہے خدا کا تصور دیکھے، اور پھر ان کے بت تراشتے ہیں، اور پھر ان کی بنیاد کے اوپر ایک پورا نظام تشکیل دیتے ہیں، پورا حکومتی نظام بھی اس کے ماتحت چل رہا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے یہاں پر آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے غور و فکر کیا، پھر ستارے کو رد کیا، پھر چاند کو رد کیا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور پھر سورج کو بھی رد کیا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی کا انہوں نے اعلان کیا۔ 10ویں رکوع میں جو ہے ہمارے سامنے تفصیل آئے گی کہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ جو کچھ لوگوں نے یہ مشگافی نکالی کہ جس دوران ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کر رہے تھے تو کیا انہوں نے ستارے کو اپنا معبود مان لیا تھا کہ بعد میں انہوں نے انکار کیا، یا چاند کو معبود مان لیا تھا کہ بعد میں انکار کیا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے پورا ڈسکشن آ جائے گا جس سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ نبی جو ہے وہ کسی بھی لمحے پہ مشرک نہیں ہوتا، کسی بھی لمحے پہ نبی جو ہے وہ توحید پر ہی ہوتا ہے، غور و فکر کے یہ مراحل ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ اور 11ویں رکوع میں جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کا جو انجام ہے وہ سامنے آئے گا ہمارے، اور 12ویں رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ کو، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان، چاند، سورج، ستارے، نباتات، یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہاں پر وہ ہمارے سامنے تفصیلات آئیں گی۔ اور 13ویں رکوع کے اندر جو ہے اللہ رب کریم نے توحید کو بیان کیا ہے، شرک کی نفی کی ہے، اور یہ بات کو بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ جو دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان کے جو بھی معبود ہیں ان کی توہین نہ کریں، کیونکہ مبادہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کے معبودوں کی، ان کے بڑوں کی توہین کریں گے تو جواباً پھر وہ اللہ کی جو ہے نا وہ توہین پر جو ہے وہ لوگ اتر آئیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک پورا سبق بھی مل جاتا ہے کہ
بہرحال ہمیں جو بھی ہمارے مخالفین ہوں، چاہے وہ کفار میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، چاہے مسلمانوں میں سے لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مخالف ہو جائیں کسی بھی بنیاد کے اوپر، تو آپ کی جو انداز گفتگو ہے وہ بہرحال جو ہے ایک لمٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو رہنا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اب ترجمہ اپنا جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کے لیے میں عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا، کل جو ہم نے آخری آیات پڑھی تھی، چونکہ یہ وہاں سے وہ موضوع اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اپنا ترجمہ وہیں سے اسٹارٹ کریں گے۔ تم اہل ایمان کی عداوت سے یہاں سے انشاءاللہ عالمگیر بھائی سے درخواست ہے کہ اسٹارٹ کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تدراک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، تاریخ اور الدنیا فقیر، تاریخ الدنیا دنیا چھوڑ دینے والے، یعنی تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کراؤ۔ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جس کا تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ استانے اور پانسے اور یہ سب گندے شیطانی کام، ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہوا ہے اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس غائبانہ ڈرتا ہے۔
کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے؟ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدرے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتاب تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبارد ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بہرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی کوئی گواہی ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ
دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ۔ سہیل بھائی آپ پڑھیں گے آگے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ تو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا۔ تو مردے کو میرے حکم سے نکالتا تھا، مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا، تو جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھڑوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا اسے ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
جزاک اللہ خیر سہیل بھائی، جزاک اللہ۔ یہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے اور میں یہاں سے ساجد بھائی سے درخواست کروں گا آگے پڑھنے کے لیے۔ ہاں حامد بھائی، میں تھوڑا سا ڈرائیو کر رہا تھا۔ جی عرفان انجم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حامد بھائی میں گھر سے باہر ہوں۔ حامد قیوم بھائی۔ میں پڑھ لیتا ہوں، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یونس بھائی آپ کو اس کے بعد دیتا ہوں، حامد قیوم بھائی کے پاس۔ جو بھائی اویلیبل ہے وہ ذرا ہینڈ ریز کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ جو پڑھنے کے لیے اویلیبل ہے ہینڈ ریز کر دیجیے۔ حامد قیوم بھائی شروع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو چھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پہ تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، آمین۔
اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے اور اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ ظفر جاوید بھائی آپ پڑھیں گے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ
تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ دیا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہے۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ ہاں پرماننٹ نہیں کیا ہوا نا آپ نے چینج۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ جزاک اللہ خیر جاوید بھائی، ظفر بھائی، جاوید رفیق بھائی آپ۔ جی السلام علیکم، یہ پیج نمبر بتا دیں اس میں تھوڑا۔ جی 349، اگر ترجمہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے تو 349 سے پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں میں
دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور برکتداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اور پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔
پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ جزاک اللہ خیر جاوید بھائی، جزاک اللہ خیر۔ رفیق بھائی پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ۔ رفیق بھائی مائک ذرا قریب رکھیے گا۔ ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کو نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی آپ کی آواز رک رہی ہے رفیق بھائی۔ یہاں سے دوبارہ پڑھیے، دیکھو ہم کس طرح ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ نہیں رفیق بھائی، آپ کی آواز جو ہے نا وہ درمیان میں رک رہی ہے، آپ کی آواز بار بار۔ عن قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب، جی آپ کی آواز رک رہی ہے بار بار جو ہے نا، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ یونس بھائی آپ موجود ہیں؟ جی موجود سر، جی میں جی ٹھیک ہے، یونس بھائی آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریم میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو،
کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور اگر اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارش اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص سے کر لیں جسے شیطانوں نے صحراؤں میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مال کے کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، وہ دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے ہیں، اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند دیکھا چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کوئی زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔
वही राह रास्त जो इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, और उसी की नस्ल से हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी। इस तरह हम नेकोकारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। उसी की औलाद से जकरिया अलैहिस्सलाम और यहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को राहयाब किया। हर एक उनमें से साले था। उसी के खानदान से इस्माइल, यूसुफ और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। नीज इनके अबाव अजदाद और इनकी औलाद और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा। इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया कराया गारत हो जाता। वो लोग थे जिनको हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की थी। हुक्म है जी, हिकमत नहीं है, हुक्म है। हुक्म और नबूवत अता की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इससे मुनकर नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग और हदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालब नहीं हूँ। ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया वालों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद यूनुस भाई, जज़ाकल्लाह खैर। हफीजुर रहमान भाई। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी आपकी आवाज ब्लर है जी। आप थोड़ा सा पढ़ें तो पता चलेगा। नहीं हफीज भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अंदाजा लगाया जब कहा। अभी मेरी आवाज क्लियर है इसमें? आप क्लियर है जी, आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। उन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अंदाजा लगाया जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल किया नहीं किया है। इनसे पूछो फिर वो किताब जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाया था, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो और बहुत कुछ छुपा जाते हो, और जिसके जरिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो न तुम्हें हासिल था और न तुम्हारे बाप दादा को। आखिर उसका नाजिल करने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपने दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। उसी किताब की तरह ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है। बड़ी खैर और बरकत वाली है, उस चीज की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई, और इसलिए नाजिल की गई है कि इसके जरिए से तुम बस्तियों के इस मरकज यानी मक्का और इसके इतराफ में रहने वालों को मुतनब्बे करो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं, और उनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान घड़े या कहे कि मुझ पर वही आई है, दरा हाले कि उस पर कोई वही नाजिल न की गई, या जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज नाजिल करके दिखा दूंगा। काश तुम जालिमों को उस हालत में देख सको जबकि वो सकराते मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं कि लाओ, निकालो अपनी जान।
آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جو جن کچھ کے ہم نے تمہیں متعلق دنیا تم میں سب دیا تھا، یہ سینٹنس رہ گیا۔ ہاں جی وہ اوپر ہو گیا اس وجہ سے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کو تم زمانے اور گٹلی وہی جی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا بیان کر دی۔ یہاں پر حفیظ بھائی آپ یہاں پر اسٹاپ کر دیجیے، آپ کا جو ہے نا وہ کنیکشن میں کافی خرابی آ رہی ہے۔ محمد یاسین بھائی یہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے بر طے۔ یہ ایک منٹ یاسین بھائی دوبارہ جائیے اوپر، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، یہاں سے دوبارہ پڑھیں۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے بر طے چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان پہ پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ موو نہیں ہو رہا ہے جی، حالانکہ وہ
یہ پیج اوپر ہے، نیچے کریں پیج نظر آ رہا ہے؟ ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر اس سے آپ واپس چلے گئے ہیں اوپر. یہ درخت بھی پھلتے ہیں اور تو ان میں پھل آنے پھر کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے جس ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم نے اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شکنا کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم اس پر حوالہ دار ہو. اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. ہم تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افرا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخر پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر یاسین بھائی، جزاک اللہ خیر، شکراً. الحمدللہ آج ہم نے یہ 7واں سپارہ جو ہے مکمل کر لیا ہے اللہ کے اذن سے، اور یہیں پر جو ہے ہم آج کی نشست کو جو ہے اس کو روکیں گے. آج کی نشست یہیں پر